بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کے اہم اسباق قرآن سے یعنی لائف لیسنز فرام دا قرآن میں آج ہم دیکھیں گے 21st سینچری کے مسلمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسا اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. جیسے جیسے ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ زندگی کے اہم اسباق قرآن سے کیا ہے، آج ہم ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں کہ ہم اس جنریشن کے لوگ ہیں، ہم اس جنریشن کے بچے ہیں، اس جنریشن کی قوم ہیں جو پیدا تو مسلمان ہوئی تھی مگر ہمارے ایمان کی کمزوری وہیں سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ ہمارے والدین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کیوں ہیں. ہمیں یہ تو سکھایا گیا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کیوں کریں. سچی جو اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا ایمان ہے، وہ ہمارے دلوں میں کبھی کسی نے بٹھایا ہی نہیں کہ ہم واقعی اس محبت سے یہ اعمال کر سکیں. بس جیسے کہ ایک ٹاسک ہمیں ملتا ہے، بس کرنا ہے، ایک چور ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا کام ہے، بس یہ ہو جائے تو بس بوجھ ہمارا کم ہو جائے. ہاں روزہ رہ گئے، بوجھ کم ہو گیا، نماز پڑھ لی، ہاں چلو فائنلی یہ چیز ہو گئی. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا؟ یہاں پر یہ کوئی سوال میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمیں بدلنا ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت پہ، ہماری ایمان پہ، اسے ڈیولپ کرنے پر کنسنٹریٹ کریں کہ کیسے ایسے کام ہم کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے دین کے علم میں اضافہ ہو، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، تاکہ جو بھی ہم اعمال کریں ہمیں سمجھ آئے ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. اور یہ خوف اللہ کا جو ہمارے دل میں ہے کیوں ہے، کس لیے ہے. یہ محبت جو اللہ کی ہمارے دل میں ہے کیوں ہے، کس لیے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اس طریقے سے کریں کہ ہم واقعی انہیں انجوائے کر کے کریں، کہ جب نماز کا وقت ہو ہمیں فوراً اندر سے ایک کلک آنے چاہیے کہ ارے نماز کا وقت ہو گیا، اور جیسے ہی نماز پڑھ لیں اگلی نماز کا انتظار کریں. جیسے ہی ایک روزہ ختم ہو گیا اگلے روزے کا انتظار کہ کب آئے گا. اتنی زیادہ جستجو ان عبادتوں میں لگائیں کہ بس کرنے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ آ جائے کہ ارے اب عبادت کب کروں، ارے اب قرآن کب پڑھوں. یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس اسے ایک بوجھ کی طرح سمجھا کہ ابا عشاء کا وقت ہو گیا جلدی پڑھ کے ختم ہو جاتا پھر سو سکتے. اماں فجر میں کون اٹھتے ہیں، نہیں صبح میں اٹھ کے پڑھ لیں گے. ہر دن ہم مسلمان ایک ایسی ہی ریالٹی پہ اٹھتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے جو خواہشات ہیں بس وہ سب ختم ہو گئے بیکاز ہم مسلمان ہیں. ارے کچھ کھانا جائیں گے ہر چیز حرام ہے، پہلے حرام ہے یا حلال وہ دیکھنا. ارے کچھ کریں گے، ارے نہیں یہ حرام ہے، گانے سننا بول تو حرام. اسلام میں ہر چیز ہی حرام ہے. آج کا تو معاشرہ یہی سمجھتا ہے نا کہ اسلام کی جو بھی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، جبکہ نہیں، کوئی زیادہ چیزیں اسلام میں حرام نہیں ہیں. اور جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں کہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. اور جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی ہیں اگر واقعی ہم ان سے انجوائمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اتنی انجوائمنٹ ملے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے. اب جتنے بھی دنوں سے ہم یہ لائف لیسنز آف دا قرآن دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی کہ ہم شیطان کے بھڑکاوے سے کیسے دور رہیں، ہم جنت کے قریب کیسے ہوں. تو بیسیکلی ہم نے کچھ ٹولز دیکھے کہ ہم آج کی اس زمانے کی ریالٹی سے کیسے بچیں اور جنت کے قریب کیسے ہوں. لیکن ایک اور چیز یاد رکھیں، the tools are just worthless pieces of metal unless they are put to some use. یعنی یہ جو ٹولز ہیں یہ بس میٹل کے خالی اگر ویسے ہی آپ کونے میں رکھیں گے نا تو پھر وہ کچھ کام کے نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا یوز آپ کو نہ کرنا پڑے.
ویسے یہ لیسنز سننا ہمارا کام نہیں ہے، جب تک ہم انہیں اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آئیں گے۔ ایک آخری آیت پڑھ کے اپنی بات کو یہاں پر مکمل کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، what always glitters isn't gold۔ ہمیشہ جو چیز زیادہ چمکتی ہے وہ ہمیشہ سونا ہی نہیں ہوتا، کبھی ایک فالتو کی چیز بھی ہوتی ہے جو وہ چمکتی رہتی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اعمال کریں جس سے کہ دنیا خود آپ کے پیچھے بھاگے۔ جیسے کہ امام ابن القیم کی ایک بات تھی جو انہوں نے کہی کہ جتنا زیادہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے وہ ہمیں اس کی پرچھائی کی طرح بنائے گی۔ جیسے کہ ہم اپنی شیڈو کو پلٹ کے کبھی نہیں دیکھتے، وہ ہمارے ہمیشہ پیچھے چلتی رہتی ہے مگر کبھی ہم اسے پلٹ کے نہیں دیکھتے، ویسے ہی یہ دنیا ہمیں ٹریٹ کرے گی۔ لیکن جب ہم دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دنیا ہماری شیڈو بن جائے گی، ہماری پرچھائی بن جائے گی جسے ہم پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنے دین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔